اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ جہت شخصیت، عشرہ مبشرہ میں سے ایک اہم شخصیت، حیا کا ایک اہم استعارہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی سیرت اور فضیلت کی ایک جھلک دیکھی جائے تو آپ جامع القرآن کا لقب رکھتے ہیں، اور شرف یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادیوں میں سے دو شہزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اس نسبت سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے، ان کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو زیر بحث لائیں گے۔ سخاوت کے حوالے سے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو بطور مثال ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں زمین تک پھیلی ہوئی ہیں، جو اس میں سے ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اسے جنت میں کھینچ لیتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری شخصیت، آپ کی پوری زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، اس میں سے ایک گوشہ جو جگمگا رہا ہے وہ آپ کی سخاوت ہے۔ اللہ نے اتنا سخی آپ کو بنایا، ایسا خوبصورت دل عطا کیا، وسعتوں بھرا، کہ آپ کا لقب غنی پڑ گیا۔ ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت وجیحہ چہرے والے اینٹ کو تکیہ بنائے ہوئے سو رہے ہیں۔ ابن سعید یربو مخزومی ینگ تھے، نوجوان سے تھے، خستہ حالی تھی، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ ان کے قریب جب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، اس خوبصورت چہرے والے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نوجوان نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک اور لڑکے کو بلایا، اس کے کان میں کچھ کہا، تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک نیا خوبصورت قیمتی سوٹ تھا۔ وہ سوٹ انہوں نے مجھے عطا فرمایا، اور ساتھ سوٹ دینے کے ساتھ ساتھ 1000 دینار مجھے
دیے۔ میں گھر واپس آیا تو میرے والد گرامی نے پوچھا یہ سب کچھ کہاں سے تمہیں ملا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ مسجد نبوی میں گیا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اینٹ کو سرہانہ بنائے ہوئے تھا، اینٹ کو سر کے نیچے رکھ کر سو رہا تھا، بڑا حسین اور بڑا خوبصورت۔ جب انہوں نے میری حالت زار کو دیکھا تو یہ سب کچھ مجھے عطا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے فرمایا کہ معلوم ہے کہ وہ کون تھے؟ کہا کہ وہ خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب اس واقعے سے جہاں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، وہیں المعجم الکبیر کا یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ کس طرح کے، خلیفۃ المسلمین کیسا ہوتا ہے، سادگی کا عالم۔ اللہ نے انہیں مال و زر عطا کیا تھا، آپ متمول تھے، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کی شخصیت کا جائزہ لیں، جتنا مال و زر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اسی طرح سے وسعت قلبی عطا کی، اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود مسجد نبوی کے صحن میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور سر کے نیچے اینٹ کو رکھ کر اسے تکیہ بنائے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ، مسلمانوں کے امیر، خلیفۃ المسلمین، اور ان کا انداز یہ غریب پروری، یہ کہ اگر حاجت مند آ جائے، ضرورت مند آ جائے، اسے تک لیں، دیکھ لیں تو پھر نواز دیتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت۔ تاریخ اسلام میں پروفیسر عبداللہ ملک یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنے گھر انوائٹ کیا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو گن رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کے قدم اس لیے گن رہا ہوں کہ آپ میرے گھر چل کر تشریف لا رہے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر آئیں میں اتنے غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں۔ ذرا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ غلاموں کو کس طرح سے آزاد کر رہے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کس طرح خوبصورت انداز میں اظہار فرما رہے ہیں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کے دن ایک غلام کو آزاد کیا کرتے تھے۔ اگر کسی جمعہ ایسا ہو جاتا کہ غلام کو آزاد نہ کر سکتے تو اگلے جمعے 2 غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ ان کی خدمات کو دیکھیں، آپ ان کی شخصیت کا جائزہ، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ متعدد مواقع ایسے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگل آؤٹ کرتے ہوئے جنت کی بشارت دی، انہیں جنتی قرار دیا۔ مدینہ میں پانی کی قلت تھی، بیر روما ایک یہودی کا کنواں تھا، میٹھے پانی کا کنواں۔ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مسلمانوں کے لیے کون ہے کہ جو اس کنویں کو خرید کر جنت کا مستحق قرار پائے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے ملتے ہیں، مگر وہ کنواں بیچنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یوں کر لیتے ہیں کہ آدھا آدھا کر لیں، میں آپ کو اس کی آدھے کی قیمت دوں گا، ایک دن ہم اسے استعمال میں لائیں گے، ایک دن آپ لائیں۔ وہ مان گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کنویں کا میٹھا پانی بیچیں گے جیسے میں بیچتا ہوں، یہ مہنگا بیچیں گے، میں سستا بیچوں گا۔ مگر اسے معلوم نہ تھا کہ آگے کون ہے۔ آپ نے اسے خریدا۔ جس دن ان کی باری ہوتی تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اللہ کے نام پر۔ کسی سے پیسے نہیں لینے، رقم نہیں لینی، کہا کہ جو بھی آئے، جس کی ضرورت ہے، جس کی حاجت ہے، وہ آ کر اس میٹھے پانی کو یہاں سے لے سکتا ہے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب سب آ کر وہاں سے پانی کو استعمال کرتے، اگلے دن کا پانی بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کا بزنس ٹھپ ہو گیا۔ اب وہ پورا کنواں بیچنے پر آمادہ ہو گیا۔ تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 35,000 درہم میں اس پورے کنویں کو خریدا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو اس کنویں کو خرید کر وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ایسا ہی ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے وہ کنواں خرید کر اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے۔ یعنی آپ سوچیے اس دور میں 35,000 درہم۔ یہاں یہ نقطہ بھی زبردست، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق صرف دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے۔ ہمارے اعمال کے کچھ اکاؤنٹ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہتے ہیں، جس طرح صدقہ جاریہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خرید کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا مسلمانوں کے لیے۔ اس کنویں کے ارد گرد کھجور کے درخت ہوئے، وہ ایک باغ کی شکل اختیار کر کے۔ اب اس باغ کی اپنی ایک آمدنی تھی۔ وقت گزرتا رہا، اس آمدنی کا کثیر حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ سعودی حکومت نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس باغ کو آگے بڑھایا، تو اتنی کثیر رقم وہاں سے آتی تھی جو غربا میں، مساکین میں تقسیم کی جاتی تھی۔ تو مدینہ میونسپیلٹی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک اکاؤنٹ کھولا اور وہاں سے کثیر رقم جو مل رہی تھی اس پر انہوں نے ایک ہوٹل بنانے کا پروگرام بنایا، اور وہ ہوٹل وہاں بنایا گیا اور اس میں یہ اصول رکھا گیا کہ اس کی آدھی رقم غریبوں میں تقسیم کی جاتی رہے گی اور آدھی رقم پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع کی جائے گی، اور اسی رقم سے وہاں بجلی کے بل بھی ادا کیے جاتے ہیں اور باقی امور بھی۔ آج بھی وہ فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہاں پر موجود ہے۔ اب وہ ایک بہترین ہوٹل وہاں پر چل رہا ہے جس کی اچھی خاصی آمدنی، اور اس پر کئی منصوبے آگے تیار کیے جا رہے ہیں۔ کتنا عرصہ بیت چکا، صدیاں بیت چکی، مگر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اب وہ اکاؤنٹ اور وہاں کی آمدنی وہ غریبوں میں
تقسیم ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا اجر اور ثواب آج بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ اسی طرح جیش الاسرہ، غزوہ تبوک، رومیوں کے خلاف جب جہاد کے لیے نکلنا تھا، بڑی تنگی کا زمانہ تھا، اسرت کا زمانہ تھا، اور خاص نقطہ یہ ہے کہ اس وقت فصلیں پکی ہوئی تھیں، کھجوریں تیار تھیں، مگر حکم آ گیا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا جہاد کے لیے نکلنا ہے، سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ چل پڑے۔ ابھی کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اتاری نہیں گئی تھیں، کسی کے پاس اموال اس طرح نہ تھے، سواریاں تھیں تو اس کا ساز و سامان نہ تھا۔ اس مرحلے پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرے گا، خرچ کرے گا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اللہ کے راہ میں دیتا ہوں۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ترغیب دلواتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسری بار کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری بار ترغیب دیتے ہیں، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پھر تیسری بار پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اللہ کے راہ میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ 1000 اشرفیاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں یوں اچھالتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے دن کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے۔ مراد یہ تھی کہ اب کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا عمل ان سے سرزد ہوتا ہے تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت سے، اس انفاق کے بعد ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، مگر ان کی شخصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے والہانہ پن، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت، ذرا دیکھیں تو صحیح، اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں۔ اتنا مزدہ سننے کے بعد، اتنی بڑی نوید سننے کے بعد، مگر ہم تکتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، کوئی روزہ سکیپ نہیں ہوتا، عبادات سکیپ نہیں ہوتی، خدمات سکیپ نہیں ہوتی، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا، حتیٰ کہ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے، بلوائی ان پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، اس مرحلے پر بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ خون ان قرآنی اوراق پر گر رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں اسے اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔